پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. ہر چیز ایک ریس بن گئی ہے اور اب پاکستان میں کون کتنے صوبے کتنی جلدی بنائے گا یہ ایک معاملہ ہے جو آج اسمبلیز کے اندر ہمارے سامنے آیا. انوشا رحمان خان صاحب ممبر قومی اسمبلی PMLN کی طرف سے، شیری مزاری پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے، اور ندیم افضل چند جن کا ہم انتظار کر رہے ہیں پیپلز پارٹی کی طرف سے، وہ بھی ہمیں جوائن کریں گے. لیٹ می فرسٹ اسٹارٹ ود یو انوشا. ہم سمجھتے ہیں کہ پارلیمان کے اندر سے ہی آپ نے ریزولوشنز لا کر نئے صوبے بنانے ہیں، لیکن اب تو ریس لگ گئی ہے. وہ ایک صوبے کی بات کرتے ہیں، آپ نے 4 صوبے بنانے کی ریزولوشن دے دی، اور آپ کو پتا کہ پارلیمان کے اندر ان ریزولوشنز کے اوپر کوئی ڈیبیٹ نہیں ہوگی. یہ وہ پارلیمان ہے جس کے اندر سے آپ نے اعتماد آپ کا اٹھ چکا ہے. ایک طرح سے کورٹ کے سامنے آپ نے بیان دیے ہوئے ہیں، قائد ایوان جو ہے وہ مجرم ٹھہرایا جا چکا ہے. اس میں ریزولوشن لانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ پاس اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات یہ ہے طلعت کہ اس کے بہت سارے ڈائمنشنز ہیں جو آپ بات کر رہے ہیں کہ بہت سارے صوبے یا ایک صوبہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ آج آپ کو معلوم ہے کہ آج ایوان میں کولیشن گورنمنٹ پیپلز پارٹی کی ایک ریزولوشن لے کر آتے ہیں جو آرڈر آف دا ڈے پہ ہے نہیں. آپ کو معلوم ہے کہ اس کے اوپر ایک 7 days کا پیریڈ ہے جس کے تحت ریزولوشن آتا ہے، پھر اس کے اوپر آپ ریزولوشن کو لے کرتے ہیں ہاؤس میں، اور پھر اس کے اوپر جو بھی ڈبیٹ ڈسکشن لے کرنے کا ایک پراپر فارمیٹ ہے جو رولز آف پروسیجر نے بیان کیا ہوا ہے. یہ تو جیسے شب خون مارنے کی بات ہے پارلیمنٹ کے اوپر، یا توجہ ہٹانے کے لیے جو ایشو اس وقت ایٹ ہینڈ ہے پارلیمان میں اس کو ہٹانے کے لیے آج آپ نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی کی کولیشن گورنمنٹ نے ایک اپنے طریقے کو سمجھتے ہوئے ایک ریزولوشن پاس کرا دیا. اس میں دیکھیں آپ کہ نہ صرف یہ کہ انہوں نے یہ کہا کہ جی ہم نے ریزولوشن پاس کروا لیا ہے پارلیمنٹ سے، بلکہ انہوں نے اس کی بڑا جشن منانے کی کوشش کی ہے. اب آپ اس پہ انہوں نے جو سرائکی صوبے کی، میں ذرا بعد مکمل کروں، مطلب اتنے دن جو یوسف رضا گیلانی صاحب جو پاکستان کے وزیر اعظم ہوتے تھے یا جو اب سزا یافتہ ہیں، ان کا ایک سرائکی صوبہ کا ہم ایک کانسٹنٹ ریٹورک سن رہے تھے، اور آج جب ریزولوشن آیا ایوان میں تو انہوں نے جنوبی پنجاب کی بات کی. تو مطلب ان کو خود نہیں معلوم کہ یہ لوگ کرنا کیا چاہتے ہیں. یہ ایک بکھلائے ہوئے لوگ ہیں اور یہ بکھلائے ہوئے ہیں اس وقت. بالکل چلے بکھلائے ہوئے جو بھی ہے، میرے کہنے کی گزارش کرنے کا مقصد یہ وہ ہاؤس ہے جس کے اندر ممبران دست و گریباں ہیں، جس کے قائد ایوان کے بارے میں آپ کے الفاظ سامنے ہیں، جس سے آپ ریزائن کرنے کی بطور آپشن آپ نے ٹیبل پہ رکھی ہوئی ہے، اس کے اندر آپ ریزولوشنز کیوں لا رہے ہیں؟ ہم نے ریزولوشن کی ہم نے جمع کروایا ہے نیشنل اسمبلی میں، کیونکہ PMLN کا اپنا ایک پرسپیکٹیو ہے صوبوں کے حوالے سے، اور یہ میرا خیال ہے کہ بہت اہم ہے کہ عوام کو پتہ ہونا چاہیے اس بات کا کہ ہماری سوچ کیا ہے. ہماری سوچ صرف یہ نہیں ہے جی پریس کانفرنس، لیکن اگر ہم نے ریزولوشن جمع کرا دیا ہے اس وقت، وہ نیشنل اسمبلی کے اندر ہمارا موقف وہاں پہ موجود ہے. مجھے بھی معلوم ہے، آپ کو بھی معلوم ہے، عوام کو بھی پتہ ہے کہ جب تک پروونشل اسمبلی کی 2/3 کی قرارداد نہیں ہوتی کوئی صوبہ نہیں بن پائے گا. ان کو چاہیے تھا اگر یہ اتنے سنجیدہ تھے ریزولوشن کے بارے میں تو یہ ہم سے بات کرتے. اور یہ بات آپ نے عوام کو ادراک دلوانے کے لیے کہ آپ کا صوبوں کی صرف فی الحال صوبوں پہ رہنا چاہتا ہوں. ایک اور بات ہے کہ جو آپ نے پارلیمان کی بات کی کہ ہم اس کو نہیں مانتے، جی یہ کون سی پارلیمان کی ہمیں بارہا ہم نے یہ بات کی ہے. یہ وہ پارلیمان ہے جس نے PCO ججوں کو، ہم تو نکل گئے نا اس کولیشن گورنمنٹ سے، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پورا 1 سال تک PCO ججوں کو چلائے رکھا ہے. تو ان لوگوں کے ریزولوشنز اور ان لوگوں کی باتوں کا ہمیں بتانے کی مزید ضرورت نہیں. کیا ہو رہا ہے اس وقت نظام کے اندر؟ جمہوریت جیسی بھی ہے، تسلسل اس کا اس قسم کی پارلیمنٹ ہے، ان ریزولوشن سے کس قسم کی پالیٹکس ہو رہی ہے؟ کوئی سبسٹینٹیو بات ہو رہی ہے؟ طلعت دیکھو، یہ اتنا ظلم ہے کہ ایک ایشو جو کہ بڑا سیریس ایشو ہے صوبوں کا، لوگوں کی جو ڈیمانڈز ہیں، جو لوگوں کے بڑی واضح ڈیمانڈز ہیں، دے فیل ڈپرائیوڈ. ساؤتھ پنجاب لے لیں، سرائکی صوبہ، جو بھی آپ کہنا چاہتے ہیں، ہزارہ میں لے لیں، بہاولپور کا ایشو ہے. لیکن اور پھر فاٹا کو مین سٹریم میں کیسے لانا ہے، اس کا صوبہ بنائیں گے کیا. لیکن یہ اس طرح نہیں، ایک پولیٹیکل پنگ پونگ نہیں ہے یہ کہ انہوں نے ایک کیا تو آپ نے مقابلے میں ایک ریزولوشن دے دی کہ جی 4 ہوں، وہ کہہ رہے ہیں 1 ہو. یہ ایک ملک کے ساتھ آپ کھیل رہے ہیں. یہ ملک بڑی سیریس ایشو ہے. دیکھیں ایک کیا کہتے ہیں، ملک کا پورا ریسٹرکچر آپ کر رہے ہیں، کانسٹیٹیوشن میں تبدیلی لا رہے ہیں. یہ کوئی آپ نے ہر چیز کا مذاق اڑایا ہوا ہے. دیکھیں ایک طریقہ ہوتا ہے، آپ لوگوں سے پہلے کنسنسس ڈیولپ کریں. یہ نیشنل ایشو ہے، اس پہ آپ نے پنگ پونگ کی طرح سیاست نہیں کھیلنی چاہیے. پہلے پروونشل اسمبلیز میں کنسنسس ہو، اور میں تو سمجھتی ہوں اس سے پہلے ریفرینڈمز ہونے چاہیے، ڈیبیٹ، اور پھر ایک کنسنسس سے آپ اپنا کانسٹیٹیوشن بدلیں، آپ اپنے ملک کا پورا سٹرکچر بدلیں. مصیبت لیکن اس طرح تھوڑی کہ آپ نے آ کے کہہ دیا. ڈاکٹر مزاری، مصیبت یہ ہے کہ یہ کرے گا کون؟ یہ تو وہی لوگ کریں گے جو نمائندگان ہیں.
اور اگر نمائندگان ہی یہ کر رہے ہیں تو پھر کوئی تیسری قوت آ کے تو ان کو راہ نہیں دکھائے گی نا جی، یہ انہوں نے خود ہی یہی کرنا ہے، تو وہ کہتے ہیں جی یہ ایسی جمہوریت ہے، ہم ایسا ہی کام کر سکتے ہیں۔ یہ تو ایک آپ دیکھیں لوگوں کے فیوچرز کے ساتھ کھیل رہے ہیں، ملک کے فیوچر کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ آپ نے پہلے آج پارلیمنٹ نے ایک کانوکٹ پرائم منسٹر، اور مجھے نہیں سمجھ آتی اٹلی میں بھی برلسکونی الیکٹڈ پرائم منسٹر تھا، اس کے خلاف کورٹ کی ڈیسیجنز آتی ہیں، یہ تو کسی نے نہیں کھڑے ہو کے کہا جی میں الیکٹڈ ہوں تو میں کورٹس کی ڈیسیجن ہی نہیں مانوں گا، آئی ایم ابو دا لا۔ مطلب کتنی بے عزتی کی بات ہے کہ آپ کا ایک پرائم منسٹر اب کانوکٹ ہے، جب تک اس کی اپیل نہیں سنی جاتی اور مانی جاتی، کانوکٹ پرائم منسٹر ہے، اور وہ کانوکٹ پرائم منسٹر فخر لے رہا ہے اپنی کنوکشن میں۔ اچھا ندیم افضل صاحب نہیں آ پائیں گے، وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ آ جائیں گے، لیکن میرے خیال میں اب مناسب نہیں ان کو شو میں لینا۔ انوشی یہ فرمائیے گا کہ اب یہ اس ہاؤس کا حال ہے جس کے اندر آپ اپنی ریزولوشن لے رہے ہیں، ہم اس پہ بالکل نہ معترض ہو سکتے ہیں، آپ کا حق ہے، آپ پبلک کے نمائندہ ہیں، آپ یہ کر سکتے ہیں، لیکن جیسا ڈاکٹر مزاری کہہ رہی تھی یہ ایک انتہائی اہم اور سنجیدہ معاملہ ہے۔ زیادہ صوبے بنانے سے پاکستان کو بہتر گورن نہیں ہو جائے گا۔ جن لوگوں کو آپ بنیادی سہولیات اپنے شہر سے باہر نہیں دے پا رہے، مزید صوبے بنانے سے کیا ہو جائے گا؟ تو ہمیں خدشہ یہ ہے کہ آپ کی جماعت اس ریس میں شامل ہو چکی ہے اور ہاؤس وہی استعمال ہو رہا ہے جس کے قائد ایوان پر آپ کو اعتراض ہے، جس کی حکومت کے طرز عمل پر آپ کو اعتراض ہے، جس کی اتحادی جماعتوں پر اعتراض ہے۔ اس ہاؤس کے اندر زیادہ تیل نہیں رہ گیا۔ لیکن انہوں نے یہ بھی واضح کر دیا ہے کہ وہ پی ایم کے ساتھ کوآپریٹ، یہ جو کانوکٹ کرائم منسٹر کہہ لیں کے ساتھ نہیں کوآپریٹ کریں گے چیف الیکشن کمشنر کی ڈیسیجن پہ۔ تو جب یہ کوآپریشن ختم ہو گئی ہے تو میں سمجھتی ہوں ان کو تو ریزائن یا واک آؤٹ کرنا چاہیے، نہ یہ کہ ریزولوشن انٹروڈیوس کریں۔ دیکھیے بالکل آپ کا اپنا ایک موقف ہے جو آپ اپنا بیان کر رہے ہیں، جو پارٹیز پارلیمنٹ سے باہر بیٹھی ہوئی ہیں ان کا ایک اپنا ہی ایک ان کا ایک ویو ہے جو وہ لیتے ہیں، ان کا حق ہے وہ لیں، لیکن بات یہ ہے کہ جو پارلیمنٹ کے اندر لوگ بیٹھے ہیں جو عوام کی نمائندگی کر رہے ہیں ان کو عوام کی آواز کو پارلیمنٹ میں لے کے آنا ہے۔ اور اس وقت ہزارہ صوبے کی ڈیمانڈ آپ کو پتہ ہے آج سے نہیں ہے، کافی بہت عرصہ ہو گیا ہزارہ صوبے کی ڈیمانڈ کے لیے۔ جنوبی پنجاب بغیر بہاولپور صوبے کے صرف جنوبی پنجاب کو صوبہ بنانا بھی ایک نامناسب بات ہے۔ اسی طرح فاٹا کی ہم نے بات کی ہے کہ فاٹا کو صوبہ بنایا جائے، تو یہ دیکھیے یہ ہماری یہ وہی سوالات ہیں۔ دیکھیے فاٹا کے نمائندگان نے ہماری قرارداد جمع ہوتے ہی سب سے پہلا بیان ان کا آیا کہ وہ مسلم لیگ نون کی اس صوبے بنانے کی، فاٹا کو صوبہ بنانے کی حمایت کرتے ہیں۔ آپ نے پوائنٹ سکور کر لیا؟ نہیں دیکھیے پوائنٹ سکورنگ کی بات نہیں، دیکھیے پوائنٹ سکورنگ کی بات نہیں ہے۔ آپ دیکھیے نمائندے، عوام کے نمائندے جو کروڑوں ووٹ لے کر آتے ہیں، یہ کروڑوں پیپلز پی ایم ایل این کی، دیکھیے پی ایم نہیں تو پھر یہ پیپلز پارٹی اور اتحادی بھی کروڑوں ووٹ لے کے آئے، یہ تو گزارش کر رہا ہوں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف ایک جنوبی پنجاب کو صوبہ نہیں بننا چاہیے بلکہ مزید صوبے بنانے کی ضرورت ہے، اور یہ ہمارا موقف ہے جو ہم نے اس وقت ریزولوشن کی صورت میں لے کے آئے ہیں۔ کہ اس وقت کیا واقعتاً اب لوگوں کی ایسپریشنز کی نمائندگی کر رہی ہے، یا آپ کی پارٹی ایک ایسی ریس میں گھس گئی ہے جس میں آپ نے لوگوں کو بتانا ہے کہ ہم نے پیپلز پارٹی سے زیادہ صوبے بنوا سکتے ہیں؟ ایسی بات نہیں ہے۔ دیکھیں یہ آپ کے پروگرام میں ہم سے سوال کیے جاتے ہیں کہ جی مختلف ایشوز پہ آپ کے پالیسی ڈیسیجنز کیا ہیں۔ پی ایم ایل این کی پالیسی صوبوں کے اوپر کلیئرلی یہ ہے جو آج آپ کے سامنے ڈیبیٹ کیا آپ نے یہ پالیسی؟ کس سے ڈیبیٹ کیا آپ نے پالیسی؟ فاٹا پروونس کس طریقے سے بنے گا؟ بہاولپور وائبل ہے یا نہیں ہے؟ آپ کو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کرنی پڑیں گی، آپ ان کے نمائندگان کی پروسیجر کی میں بات کروں، سبسٹنس کی بات کروں۔ اسمبلی میں آپ لوگوں نے ڈیبیٹ دیکھیے اب آپ کا جو سیکوینس اس کا کیا ہے؟ 239(4) جو ہے وہ سیکوینس کے اوپر جو آپ کے پاس یہ بھی ممکن ہے کہ نیشنل اسمبلی کا ریزولوشن پروونس میں چلا جائے 2/3۔ It is before laying the bill to the president. ڈیبیٹ کہاں پہ آپ نے آپ تو کہہ رہے ہیں، آپ نے کہا کہ پیپلز پارٹی نے شب خون مار دی۔ جی بالکل مارا، کیونکہ انہوں نے نہ نوٹس پیریڈ دیا نہ آرڈر دے۔ ہم نے تو صرف ابھی نیشنل اسمبلی کے آفس میں جمع کروایا ہے۔ ہم میں سے تو کسی کو پتا نہیں تھا کہ آپ اس قسم کی ریزولوشن لا رہی ہیں۔ آپ کو آج پتا چل گیا؟ آج تو ہمیں پیپلز پارٹی کی ریزولوشن کا بھی پتا چل گیا۔ لیکن اب یہ آرڈر آف دا ڈے پہ آئے گا، اس کا نوٹس ہوتا ہے ریزولوشن کا، اس رولز آف بزنس کے تحت۔ اچھا لیٹ می ٹیک اے بریک ہے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، اسی ایشو کو ڈیبیٹ کرتے ہیں، اور یہ بڑا سنجیدہ ایشو ہے کہ یا تو اس ہاؤس کا تقدس ہے، اگر تقدس ہے تو پھر سب کو اجازت ہے وہ کام کرنے کی جو آپ کر رہے ہیں، یا اس کا تقدس نہیں ہے، اگر نہیں ہے تو وہاں پر اتنے سنجیدہ معاملات کیوں لائے جا رہے ہیں ایسے وقت میں جب وہاں پر لوگ لڑائیاں کر رہے ہیں اور دھینگا مشتی ہو رہی ہے اور گھونسے ایک دوسرے پر برسا رہے ہیں۔
प्रोग्राम में वापस आते हैं नाज़रीन आफ्टर दिस ब्रेक।